الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ عنوان بحث ہمارے پاس لکھا ہوا ہے المقدمۃ یا المقدمۃ، دونوں پڑھ سکتے ہیں اس میں مختلف اعتبار سے۔ المقدمۃ تبحث عن امور لها علاقۃ بوضع الالفاظ واستعمالها ودلالتها۔ مقدمہ جو ہے وہ بحث کرے گا عن امور، ایسے امور اور ایسی چیزوں کے متعلق کہ جن کا تعلق بنتا ہے الفاظ کی وضع کے ساتھ، الفاظ کے استعمال کے ساتھ، الفاظ کی دلالت کے ساتھ۔ اور اس میں جو ہے وہ 14 جو ہے وہ مباحث ہوں گی، اور جو پہلی مبحث ہے وہ حقیقت الوضع ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے واضح ہونی چاہیے کہ مباحث الفاظ یہ جو چھیڑ رہے ہیں، اسی طرح کے مباحث الفاظ علماء منطق بھی چھیڑتے ہیں، اور اسی طرح کے مباحث الفاظ لغت میں اور نحو وغیرہ میں بھی ہوتی ہیں۔ اور اصولی جب بحث چھیڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ہیں تو بحثیں لغت کی ہیں اصل میں، لیکن انہوں نے چونکہ اس کو صحیح طریقے سے مکمل ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا، لہذا جو ہے ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کو کیا بیان کریں۔ اور چونکہ یہ مباحث الفاظ کو شروع کرنے جا رہے ہیں، صیغہ امر کی دلالت، نہی کی دلالت، اور اس طرح کے جو باقی الفاظ ہیں جو روایات میں استعمال ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس کے مقدمہ کے طور پہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک لفظ کا اور معنی کا آپس میں تعلق کیسے بنا۔ جب وہ تعلق اس کا معنی کے ساتھ بنا ہے تو ایک سے زیادہ معنی کے ساتھ تعلق کیسے بنا، اور لفظ کو جو ہے وہ لوگوں نے استعمال کیسے کیا اور کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جو بھی رسول اور امام علیہ السلام بھیجے گئے وہ اپنی جو ان کی قوم تھی انہی کی زبان میں بھیجے گئے، جو وہاں پہ عربی بولی جا رہی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی الگ زبان دے کے بھیجی جا رہی۔ لہٰذا وہ جب گفتگو کریں گے تو اسی معاشرے کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس معاشرے کے حساب سے وہ جو لفظ استعمال کیے جاتے تھے وہ کس معنی میں استعمال کیے جاتے تھے اور کیسے استعمال کیے جاتے تھے۔ تو یہاں سے پھر آگے جا کے اصول و ضوابط طے ہوں گے کہ صیغہ امر فعل امر اقیمو اگر استعمال ہوتا تھا تو کب جو ہے وہ وجوب کے لیے استعمال ہوتا تھا، کب وجوب کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ تو اس سے پہلے جو ہے مقدماتی بحث کیا کریں گے کہ خود لفظ کا معنی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں کہ حقیقت الوضع، کہ وضع کی کیا حقیقت ہے۔ یعنی یہ بات تو منطق میں طے ہو جاتی ہے کہ لفظ اور معنی کا جو تعلق ہے وہ ذاتی تعلق نہیں ہے۔ جیسے وہ کیا مثال دیتے ہیں کہ جیسے آگ اور دھوئیں کا تعلق کیا ذاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی قدرت کا بنایا ہوا تعلق، اس میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور کسی بھی دنیا میں چلے جائیں، کوئی بھی بندہ اگر آگ کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا کہ دھواں اس سے اٹھے گا، یا دھوئیں کو دیکھے گا تو اس کا ذہن کس کی طرف چلا جائے گا، آگ کی طرف۔ تو آگ اور جو دھواں کا آپس میں تعلق ہے کہ دھوئیں کی دلالت آگ کے اوپر جو ہو رہی ہے، یا آگ کی دلالت حرارت کے اوپر ہو رہی ہے، تو یہ بھی دال اور مدلول کی بحث ہے۔ لیکن یہ جو ان دونوں کے درمیان جو تعلق اور ارتباط ہے یہ قدرتی ارتباط ہے، ذاتی ارتباط ہے۔ ذاتی ارتباط ہونے کا کیا مطلب ہے کہ عربی بولنے والا ہو، فارسی بولنے والا ہو، کوئی زبان نہ بھی بولنے والا ہو، تو اگر اسے اس تعلق کا پتہ ہے تو اس کا ذہن منتقل ہوگا۔ جیسے وہ دھوئیں کو دیکھے گا تو پیچھے کہے گا کہ کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے۔ اگر آگ کسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے تو فوراً یہ نکالے گا کہ اس جگہ پہ بہت زیادہ کیا ہوگی، حرارت ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا لفظ کا تعلق معنی کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ذاتی ہے یا ذاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مصنف کیا کہیں گے کہ یہ تو بات واضح ہے کہ یہ ذاتی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا معتزلہ فرقے میں سے کچھ لوگوں کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، لفظ کی جو دلالت ہے معنی کے اوپر، یعنی لفظ کا جو معنی کے ساتھ ایک جو ارتباط اور تعلق بنا ہے وہ بھی انہوں نے کیا کہہ دیا، ذاتی جو ہے وہ تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور حالانکہ آپ مصنف کہیں گے بھی اگر ذاتی تعلق ہوتا تو پھر جو بندے مثلا عربی نہیں بولتے ان کے سامنے بھی وہ آپ لفظ رکھتے تو ان کا بھی ذہن پھر معنی کی طرف جانا چاہیے۔ جیسے ان کے سامنے آپ دھواں رکھتے ہیں تو ان کا ذہن آگ کی طرف چلا جاتا ہے، تو ایسے ہی آپ ان کے سامنے کیا لفظ رکھیں، ٹھیک ہے، عربی کے لفظ رکھیں تو ان کا ذہن معنی کی طرف جانا چاہیے، تو ان کا ذہن معنی کی طرف نہیں جا رہا۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ لفظ اور معنی کا تعلق ذاتی نہیں ہے، یہ ہر قوم کا اپنا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ عربوں نے جو ہے وہ لفظ ماء کا تعلق پانی کے ساتھ بنایا، تو یہ لفظ مائی جب بولیں گے تو ان کا ذہن کیا ہے، پانی کی طرف جائے گا۔ لیکن جو ہمارے پاکستان والے ہیں ان کو اگر اس تعلق کا نہیں پتہ، یعنی عربی لینگویج کو نہیں پتہ، تو ان کا ذہن کبھی بھی نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو تعلق ہیں یہ قدرتی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ بسبب الوضع ہیں۔ وضع کی جگہ پہ آپ دوسرا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں، بسبب الجعل،
الوضع والجعل والاختصاص والتعیین والاعتبار، بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں، سب کا کیا ہوتا ہے؟ معنی ایک ہی ہوتا ہے کہ جی میں نے لفظ کو اعتبار کیا اس معنی کے لیے، لفظ کو اختصاص کر دیا اس کے لیے، لفظ کو تعیین کر دیا اس کے لیے، لفظ کو اس کے لیے جعل کر دیا، ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ کو معنی کے لیے جعل کرنے سے یہ کیا بنا ہے؟ تعلق بنا ہے۔ تو لہذا حقیقت الوضع میں کیا کہیں گے کہ لفظ اور جو معنی کے درمیان جو تعلق بنا ہے وہ وضع کی بنیاد پہ ہے، وہ ذاتی تعلق نہیں ہے۔ یہ منطق والی بات ہے جس کو مصنف نے یہاں پہ دہرایا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ بھئی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنایا گیا تو پھر وہ کس نے بنایا تعلق؟ ٹھیک ہے، زبان کے درمیان کس نے تعلق بنایا؟ تو وہاں پر مصنف کیا کہیں گے کہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو واضح ہے نا وہ ایک جو ہے وہ ذات ہے۔ اب وہ ایک ذات کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر زبان میں الگ حساب ہوگا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ عربی زبان کس نے بنائی؟ اس کا موجد کون ہے عربی زبان کا؟ تو وہ ایک لفظ یعرب بن قحطان کا لفظ کیا آتا ہے استعمال تاریخ میں، تو اس کو بھی ریجیکٹ کیا کہ یہ چیز بھی ایسے نہیں ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں اگر ایسا بندہ ہوتا جس نے عربی بنائی ہوتی تو وہ باقاعدہ اس کے اوپر فخر کرتے، کہتے کہ جی یہ دیکھو یہ ہماری زبان بنانے والا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ بندہ بھی نہیں ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے باقی زبانوں میں چلے جائیں، یعنی کسی زبان میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ باقاعدہ کوئی ان کو موجد ملتا ہو اور ان کی کتابوں میں لکھا جاتا ہو کہ یہ ہماری زبان کا فلاں بندہ کیا موجد ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے کچھ اقوال یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زبان بنائی اور انسان کو جو ہے وہ عطا کر دی، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی تو اس کو بھی کیا ریجیکٹ کیا گیا کہ اللہ نے جو ہے وہ انبیاء کبھی بھی زبان سکھانے کے لیے نہیں بھیجے، ٹھیک ہے؟ جب بھی انبیاء کی بات آئی تو کہا کہ ہم نے انبیاء بلسان قومی ہی، کہ ہم نے رسول بھیجے ان کی قوم کی زبان کے، یعنی پہلے سے زبان موجود تھی ان کی قوم کی زبان، پھر کیا رسول بھیجے گئے؟ تو لہٰذا اس نظریے کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا کہ نہ اللہ نے جو ہے وہ زبان بنا کے بھیجی کہ انبیاء نے آ کے باقاعدہ زبان کے درس رکھے ہوں، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی کیا ہے کسی انسان کو خیال آیا کہ میں جی زبان بنا دوں، کب سے جو ہے ہم اشاروں پہ کام چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ زبان کی طرف ہمیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے کہ انسان ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ کہتے ہیں الحاجت ام الاختراع کہتے ہیں، ضرورت ایجاد کی ماں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان کے زندگی کے دو ادوار ہیں، ایک ما قبل الالفاظ کا دور ہے اور ایک کیا ہے ما بعد الالفاظ کا۔ ما قبل الفاظ کا جو زمانہ تھا کہ اس میں انسان نے جو ہے وہ کسی کو بتایا کہ جی فلاں عجیب و غریب قسم کا پتھر ہے، وہ اسے بتانا تھا کہ یہ میں نے اس طرح کا پتھر دیکھا ہے، اس طرح کا درخت دیکھا ہے، تو وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا، الفاظ ہی اس کے پاس نہیں تھے، تو وہ یا تو بندے کو پکڑ کے لے جاتا تھا پتھر کے پاس کہ یہ دیکھو اس طرح کا پتھر ہے، اس طرح کا درخت ہے، یا جو ہے نا پتھر اس کے پاس اٹھا کے لے جاتا تھا کہ یہ والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس طریقے سے کیونکہ انسان کی مجبوری تھی وہ دوسرا جو اس کے ساتھ رہ رہا ہے اس کے ساتھ اس نے ارتباط کرنا ہے، کچھ جو اس کے ذہن میں باتیں آ رہی ہیں اس کو بتانا ہے۔ اب الفاظ تو ہیں نہیں، چھوٹے بچوں کی آپ مثال لے لیں، چھوٹے بچوں کے جب زمانہ شروع ہوتا ہے ابھی الفاظ انہوں نے نہیں سیکھے ہوتے تو وہ سیدھا سیدھا کیا ہے چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ والی چیز، یہ والی چیز، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر جو ہے نا یہ کام اشاروں پہ رہا، چیزوں کو سامنے حاضر کرتے رہے، اور پھر جب ان کو یہ پتہ چلا کہ بھی اللہ نے ہمیں غیب بینس کی طرف فقط آ اور باں کرنا تو نہیں سکھایا نا، ہمارے کیا ہے زبان کے اندر بڑی خصوصیت ہے، ہم تو جو ہے وہ مختلف آوازیں نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کتوں کی جو ہے وہ ایک ہی آواز ہے، ان کو اور طرح کی آوازیں نہیں نکالنے آتی، کوے کی بھی ایک طرح کی آواز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان نے یہ محسوس کیا کہ بھی باقی جانوروں میں ہمارے میں کیا فرق ہے کہ اللہ نے ہمیں نطق عطا کیا ہے، نطق ظاہری یعنی بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، ہم الفاظیں اور طرح کی زبانیں بنا سکتے ہیں۔ یہاں سے ان کا ذہن جو ہے وہ فوراً گیا اس پک کی طرف کہ ہم کیوں نہ اس کے لیے آوازیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ اب جو سمندر کے شور کے لیے انہوں نے شور کی ایک آواز، انہوں نے خاص آواز بنا دی، یہ والی اگر ہم آواز بولیں گے تو آپ کیا سمجھنا، یہ والی چیز سمجھنا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ان کو جب یہ چیز کلک کی کہ بھی ہمارے اندر تو یہ چیز موجود ہے، ہم فقط جو ہے وہ یہ آ اور با کے اوپر کام نہیں چلائیں گے، اور طرح کی چیزیں بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں سے پھر انہوں نے کیا مختلف آوازیں بنانا شروع کر دیں اور مختلف کیا الفاظ بنانا شروع کر دیے۔ اس طریقے سے کیا یہ کہانی چل نکلی الفاظ کی۔ اب یہ دنیا کون سی دنیا؟ یعنی جب وہ عالم الفاظ میں آ گئے، اب عالم ما قبل الفاظ سے وہ کس میں شفٹ ہو گئے؟ الفاظ کی دنیا میں، ٹھیک ہے؟ الفاظ کی دنیا کے بعد پھر وہ ایک اور دنیا میں شفٹ ہوئے کہ بھی الفاظ تو فقط ہم اس کے ساتھ کام چلا رہے ہیں نا کہ جس کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں نا ظاہری طور پہ، اور جس کے ساتھ ہم بات نہیں کر رہے وہ بندہ دور دراز علاقے میں ہے، اس تک ہم نے اپنی بات پہنچانی ہے، تو وہ پھر کیسے کریں؟ تو وہاں پہ پھر کہتے ہیں عالم الکتابت، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ پھر کتابت کی دنیا ان کے لیے واضح ہوئی، ان کیا کہ کچھ نشانیاں وغیرہ لگاتے ہیں اور ان کو ہم بناتے ہیں کہ یہ جو ہم نے آواز نکالی تھی نا اس کے لیے یہ والی کیا نشانی
آپ کیا رکھیں گے، یہ جو ہمیں 2 لائنیں کھینچی ہیں 4 لائنیں کھینچی ہیں، تو اس طریقے سے کیا نظام ہو، پھر وہ قومیں آپس سے ملتی کہیں اختلاط ہوا، نئی نئی زبانیں ایجاد ہوئیں، تو یعنی یہ مکمل طور پہ ایک فطری اور نیچر کا عمل ہے۔ تو لہٰذا جب اس سوال کا مصنف جواب دیں گے کہ من هو الواضع، کہ پھر واضع کون ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ لفظ اور معنی کا جو تعلق ہے وہ بنانے سے بنا ہے، پہلے سے ایجاد نہیں تھا، تو یہ پھر بنانے والا کون ہے، تو وہ کہیں گے فطرت ہے بنانے والی، یہ کوئی ایک انسان نہیں ہے، یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، انسان نے خود ہی کیا چیزوں کو جوڑ توڑ کے بنا لیا، اب آپ یہ کسی ایک بندے کو نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ مخصوص چیزوں کے نام رکھیں تو اس میں کہہ سکتے ہیں، مثلا میرے بیٹے کا نام کس نے رکھا، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس کمپنی کا نام کس نے رکھا، اس جگہ کا اس شہر کا نام کس نے رکھا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پوری کی پوری زبان میں آپ کہیں کہ کوئی واضح آپ کو ایک بندہ ملے، وہ آپ کو نہیں ملنے والا، اس کو آپ کیا کہیں گے، فطرت اور نیچر کا تقاضا ہے اور اسی طرح سے انہوں نے بنایا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، علماء کی اور بحثیں یہاں پہ چلتی ہیں کہ لفظ اور معنی کا جو تعلق ہے یہ کس طور پہ ہے۔ مثلا یہ جو شیخ مظفر الرحمٰ کے جو استاد تھے، کیا نام تھا، شیخ محقق اصفہانی، تو ان کا کیا نظریہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے یہ علامتیں ہم بناتے ہیں نا، روڈ کے اوپر علامتیں بناتے ہیں، کہ ایک علامت ہم نے بنا دی کہ یہ تیر کا نشان دائیں طرف جا رہی ہے، آگے خطرہ ہے یا روڈ تعمیر ہو رہا ہے، تو یہ جیسے سمبلز اور علامتیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ بھی کیا ہیں، یہ علامتیں کی طرح ہیں، یعنی لفظ اور معنی کا تعلق کیا ہے، جیسے علامت کا ذیل علامت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، تو وہ اس تعلق کو کیا ہے، علامت کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ان کے مطابق کیا ہے کہ اگر لفظ کیا ہے کوئی بھی بندہ ادا کر دے، وہ سو رہا ہو جاگ رہا ہو، تو وہ معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا ارادہ ہو یا ارادہ پیچھے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن سید خوئی الرحمٰ نے ان سے اختلاف کیا، یہ بھی انہیں کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی یہ علامت والا چکر نہیں ہے، جو لفظ والا جو چکر ہے نا وہ جو ہے وہ تعہد ہے۔ تعہد کیا مطلب کہ ایک بندہ باقاعدہ اس بات کو اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے کہ جب میں یہ لفظ بولوں گا تو میں یہ والا معنی مراد لوں گا، تو اسے کیا کہتے ہیں، مسلک التعہد کہتے ہیں۔ انہوں نے ہر بندے نے اپنے طور پہ یہ طے کر لیا ہے کہ میں جب یہ لفظ بولوں گا تو یہ والا معنی کیا ہے، میں مراد لیا کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پیچھے کیا قصد اور ارادہ ہے، لہٰذا کوئی بندہ اگر سوتے ہوئے کوئی لفظ بول دے تو اس کی دلالت معنی کے اوپر نہیں ہوگی، معنی کے اوپر کب دلالت ہوگی کہ جب بندہ ہوش و حواس میں ہو اور باقاعدہ ارادے سے کیا لفظ بولے گا، تو اس کی دلالت کس کے اوپر ہوگی، معنی کے اوپر ہوگی۔ یہ مسئلہ کہ تعہد لیا، یہ علامات والا کھاتا آپ یہاں پہ نہیں چلائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک اور پھر نظریہ درمیان میں آیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو لفظ اور معنی کا تعلق، آپ دو چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں 2 چیزیں دیکھی نہیں جاتی ہیں، کسی سے پوچھیں بھی پانی کیا ہے اور لفظ سے پانی کیا ہے، وہ کہیں گے 2 کیا، بھی پانی پانی ہے، ابھی یہ کیا آپ 2 باتیں لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ وہ جو پانی حقیقت خارج میں موجود تھا نا، اس کا ہم نے ایک نیا وجود بنا لیا، اس کا وجود لفظی بنا دیا۔ وجود لفظی کیا ہے، اس کے لیے پانی ہم نے بنا دیا۔ وہ منطق میں جو بحث ہوتی ہے کہ وجود لفظی، وجود اعتباری، اس کو کیا کہتے ہیں، تنزیل کہتے ہیں نا، کہ ہم نے خارجی پانی کو نازل منزلہ قرار کس کے قرار دیا، یہ جو لفظ پانی اس کی کیا نازل منزلہ قرار دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ جو بحثیں کر رہے ہیں نا کہ لفظ کا معنی کے ساتھ علامت والا تعلق ہے یا ایک جو ہے بندے کا اپنا التزام ہے اور تعہد ہے، وہ کہتے ہیں یہ بات ہی نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ وہ جو جتنے معنی تھے، ان معنی کی جگہ پہ کس کو ریپلیس کر دیا گیا، الفاظ کو کیا ریپلیس کر دیا گیا، آپ جو ہے کوئی فرق کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک دقیق نظریہ آیا۔ تو اس طرح کے کیا 3 نظریات ہیں، اور بھی کچھ نظریات ہیں جن کے اوپر اگلی بحثوں میں کیا ہوتا ہے، جا کے فرق پیدا ہوتا ہے کہ آیا جو ہے وہ لفظ کی معنی کے اوپر دلالت تصوری ہوگی، تصدیقی ہوگی۔ امام نے وہ لفظ بول دیا، امام نے لفظ بول دیا تو اگرچہ آپ کیا کہیں کہ بھی اس لفظ کے اتنے معنی بنتے ہیں، تو جتنے معنی بنتے ہیں آپ سارے کے سارے مراد لے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ جو بندے علامت کے طور پہ کہیں گے وہ تو کیا کہیں گے کہ بھی لفظ علامت ہوتے ہیں معنی کے لیے، لہٰذا ایک علامت آ گئی، اس علامت سے جتنی چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں ساری آپ دین بناتے جاؤ۔ سید خوئی الرحمٰ کہیں گے نہیں، یہ علامت کے طور پہ ہم نہیں لے رہے، اس کے پیچھے کیا قصد اور ارادہ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جب والا جو لفظ بولا جاتا تھا اس ماحول میں، تو اس سے کیا ارادہ کیا جاتا تھا، کون سے معنی کا ارادہ کیا جاتا تھا، جس معنی کا ارادہ کیا جا رہا ہے فقط ہم اسی کو لیں گے اور باقی جو ارادہ نہیں کیا گیا اس کو ہم نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ معنی اور لفظ کا چیز ایک جیسی ہو چکی تھی، وہ استدلال میں پھر وہاں پر جا کے کیا فرق کریں گے، یعنی سیدھا سیدھا درس خارج میں ہم دیکھتے ہیں کہ روایات سے استنباط میں جب اختلاف ہوتا ہے کہ امام کی کیا مراد ہوگی، یہ والا مطلب ہی مراد ہوگا، وہ والا مطلب ہی مراد ہوگا، مطلق مراد ہوگا، خاص مراد ہوگا، تو وہاں پہ یہ سارے نظریات جو ہے نا آ جاتے ہیں اصول کے، کہ آپ لفظ اور معنی کے تعلق کو کس کے طور پہ دیکھ رہے ہو، آیا اس میں ارادہ شرط ہے یا ارادہ شرط نہیں ہے، یا بطور علامت کے دیکھ رہے ہو، تو جو بطور علامت کے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا اب امام نے کہہ دیا تو بس جو مطلب سمجھ آتا ہے کہتے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ لفظ اور معنی کے تعلق کی علامت کے طور پہ، تو امام نے یہ علامت کو یوز کیا، آپ علامت سے کیا آگے چیزیں نکالتے جاؤ جو نکال سکتے، لیکن باقی وہ کہا کہ نہیں یہ علامت والا تعلق نہیں ہے، یہ تعہد والا ہے،
تعہد کیا مطلب ایک بندہ التزام کرتا ہے کہ جو میں قصد کروں گا وہی میری کیا ہوگی اس سے مراد ہوگی. تو اس طریقے سے آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ اس کے بہت زیادہ کیا ہیں اس کے اثرات پڑتے ہیں اس دقت کے. واضح ہے. تو یہ لب لباب ہے جی. اب چلتے ہیں عبارت کی طرف. لا شک ان دلالت الالفاظ علی معانیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الفاظ کی دلالت علی معانیہا اپنے معنی کے اوپر فی ایت لغت کسی بھی آپ زبان میں چلے جائیں، کانت لیست ذاتیۃ یہ دلالت جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذاتی تھی نہیں. ذاتی کی انہوں نے مثال دی کہ ذاتیت دلالت دخان مثلا علی وجود النار، کہ دخان دھوئیں کی دلالت ذاتی ہے کس کے اوپر؟ وجود نار کے اوپر. ذاتی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو انسان کے واضح ہے نا اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، یعنی لا دخل لاختصاص الانسان فی هذه الدلالت، اس دلالت میں جو انسان کا اختصاص کرنا ہے نا، اعتبار کرنا ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے، انسان کی مرضی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وَإِن تَوَهَّمَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ، یعنی آپ کیا کہیں گے بھی یہ بات تو واضح ہے، کہتے نہیں اتنی واضح بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے باقاعدہ یہ توہم کیا ہے کیونکہ ان کے نام وغیرہ بھی شروعات میں لکھے ہیں، وہ اہل سنت میں سے ہیں، شیعوں میں سے نہیں ہے، کہ انہوں نے یہ توہم کیا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ذاتی ہے، لفظ کا جو ہے معنی کے ساتھ تعلق کیا ہے انہوں نے ذاتی شمار کیا. اچھا، اب اس بات کے اوپر دلیل کیا ہوگی؟ یعنی صورتحال کیا ہوگی؟ ہم سوال یوں رکھیں گے کہ شیخ مظفر الرحمن نے لفظ اور معنی کے درمیان جو دلالت ذاتی ہے، لفظ کی دلالت معنی کے اوپر جو ذاتی ہے، اس نظریہ کو کیسے رد کیا؟ ٹھیک ہے، رد کے اوپر مصنف نے کیا جو ہے وہ دلائل دی ہیں. مصنف کیا کہتے ہیں کہ لأن لازم هذا الزعم، هذا الزعم کیا مطلب؟ یعنی اگر دلالت کو کیا لیتے ہیں؟ ذاتی لیتے ہیں، تو اس کا پھر لازم کیا بنے گا کہ ان یشترک جمیع البشر فی هذه الدلالت، کہ دنیا کے تمام انسان اس دلالت میں کیا ہوں؟ شریک ہوں. اگر ہم لفظ ما عربی والے پانی کے لیے بول رہے ہیں تو سب کے نزدیک جو ہے وہ جب بھی لفظ ما بولیں تو ان کی دلالت کس کے اوپر ہو؟ پانی کے اوپر ہو. ٹھیک ہے جی. معنی الفارسی یا مثلا، جبکہ جو فارسی ہے مثال کے طور پہ لا یفہم الالفاظ العربیہ، وہ عربی کے الفاظ کو نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. ولا غیرہا، اور نہ ہی کیا ہے عربی کے علاوہ دیگر الفاظ کو کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. من دون تعلم، بغیر سیکھے. سیکھ لے عربی زبان تو پھر اس کو یہ رب کا پتہ چل جاتا ہے نا، بغیر سیکھے تو وہ نہیں سمجھتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ رب ذاتی نہیں تھا، اگر ذاتی ہوتا تو نیچر کے طور پہ ہر کوئی اس کو جان لیتا نا. یہاں پر بھی کیا ضرورت پڑ رہی ہے؟ سیکھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ فِي جَمِيعِ اللُّغَاتِ، اسی طریقے سے کیا ہے آپ عکس لے لیں، یعنی عربی کے علاوہ غیر عربی کے الفاظ لے لیں تو وہ پھر عربی کیا نہیں سمجھ سکتے. تمام لغات میں کیا ایسے ہے. وَهَذَا واضح، یہ بات کیا واضح ہے. اب مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بزرگ آئے تھے زیارت پہ، بزرگ خاتون تھی کیا، تو وہ بات کر رہی تھی عربوں سے اپنی پنجابی میں سرکی میں، تو وہ حیران ہو رہی تھی بھی ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی میری بات. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بھئی الفاظ کی دلالت جو معنی کے اوپر ہے وہ ذاتی نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ ان الفاظ کے. کہتے ہیں یہ عجیب ہے بھئی، ان کو میری بات ہی نہیں سمجھ آ رہی، میں کتنی دیر سے بتا رہی ہوں. اسی طریقے سے عراقی کچھ بزرگان دیکھے وہ نہیں سمجھ آتے تو وہ اور اونچا بولتے ہیں. میں کیا اونچا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کی بات کانوں میں سمجھ آ رہی ہے کہ پھر کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کہ کیوں نہیں آپ سمجھ رہے؟ انہیں بتانا پڑتا ہے بھی الفاظ کی دلالت معنی کے اوپر اگر ذاتی ہوتی تو ہمیں سمجھ آتی نا. تو یہ ذاتی نہیں ہے، ابھی آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو وہ ہمیں سکھاؤ آپ کہ آپ کے اس معنی سے کیا مراد ہے. ہاں وہی ہے. تو یعنی یہ جو بزرگان ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا، وہ کہتے ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی بات. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو مصنف نے لکھا نا کہ ان توہم ذالک بعضهم، یہ بات کچھ بزرگوں کی حد تک ٹھیک لگتی ہے کہ کچھ بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ اور معنی کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ ذاتی ہوتا ہے. اگر دھوئیں سے سب کو آگ سمجھ آئے کہ پیچھے آگ لگی ہوگی تو ہمارے لفظوں سے بھی سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کیا کون سا معنی مراد لے رہے ہیں. تو ایک توہم کی حد تک ہے یہ چیز، وگرنہ علمی طور پہ ایسا نہیں. یہ تو بات واضح ہے کہ وہ ان کی زبان اور ہماری زبان اور الگ ہے نا. ذاتی کی بات تو ٹھیک ہے، وہ تو سمجھانا پڑتا ہے، لیکن یہ تو عام فہم بات ہے نا کہ ان کی زبان اور ہماری زبان اور. ہاں نہیں، یہ تو ہمیں ابھی مثلا ہم لوگ نکلے جو بزرگان ہیں بیچارے مثلا نہیں ان کو پتہ نا بہت، پر ابھی تو وہ بزرگ ختم ہی ہو گئے. ٹھیک ہے. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں جن کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ بھئی اور زبانیں بھی ہیں، اس طرح سے سسٹم بھی ہے، اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مثلا ان کے ذہن میں یہ شبہ ہوتا ہے، توہم ہوتا ہے کہ یہ بھی کیوں نہیں بات سمجھ آ رہی. وہ جیسے ادھر آئے وہ کہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اتنی اچھی عربی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے. کہ یار شرم کرو، چھوٹے بچے اتنی عربی بول رہے ہیں آپ کو نہیں آتی. اور چھوٹے بچے جیسے انگلش بول رہے تھے ان کے
یار وہ ان کی تعلیم اتنی اچھی ہے یورپ میں کہ ان کا چھوٹا چھوٹا بچہ کیا فر انگلش بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں لوگ فخر کے لیے بولتے ہیں نا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک ہی سسٹم رکھ رہے ہیں، تعلق ذاتی بنا رہے ہیں. اچھا وعلیہ، پس نتیجہ کیا نکلا کہ فلیست دلالت الالفاظ علی معانیہا الا بالجعل والتخصیص. یہ دیکھیں واضح کے الفاظ دیگر لے کر آ رہے ہیں کہ الفاظ کی دلالت معنی کے اوپر نہیں ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ ذاتی نہیں ہے بلکہ جعل ہے، تخصیص ہے. کس کی طرف سے؟ من واضع تلک الالفاظ لمعنیہ، کس کی طرف سے؟ کہ جو جس نے وضع کیا ہے، جاعل اور واضح کی طرف سے، کہ جس نے وضع کیا ہے ان الفاظ کو معنی کے لیے. ولذا تدخل دلالت اللفظیہ هذه فی دلالت الوضعیہ. یہ جو دلالت لفظیہ ہے یہ کس میں داخل ہو جائے گی؟ دلالت وضعیہ کے کیا اقسام میں داخل ہوگی؟ دلالت ذاتیہ میں اور دلالت تبعیہ میں کیا داخل نہیں ہوگی. یہ منطق کی کیا بحث ہے. اگلی جو بحث ہے کہ من الواضح، کہ جب آپ نے کہا کہ واضح وضع کرے گا، واضح جعل کرے گا، تو پھر واضح ہے کون؟ وہ تو ہمیں بتائیں. ولیکن من ذالک الواضح الاول، کہ پہلا واضح کون تھا؟ فی کل لغت من اللغات، کوئی بھی آپ زبان کی بات کر لیں. قیلا، کہا جاتا ہے کہ ان الواضح لابد ان یکون شخصا واحدا، کہ ضروری ہے کہ واضح جو ہے وہ ایک بندہ ہو. یتبع جماعت من البشر، پھر جو بشر کی باقی جماعت ہے اس کی بات مانتی بھی ہو، ٹھیک ہے. پھر تفاہم میں بتلک اللغات، کہ وہ جو زبان ایجاد کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے وہ کیا کریں گے؟ تفاہم کریں گے، ایک دوسرے کو کیا سمجھیں گے اور سمجھائیں گے. قیلا والا قول ہے، ٹھیک ہے جی. قیلا سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کہ یہ قول جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، درست نہیں ہے. قیلا اور دوسرا قول بھی ہے، وہ بھی کیا قول ہی ہے. اس کو مصنف نے کیا کہا کہ وہ ثواب کے قریب لگتا ہے، وَهُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، درستگی کے کیا ہے؟ وہ قول قریب رکھتا ہے. وہ کیا ہے کہ ان طبیعت البشریہ، کہ انسان کی جو نیچر ہے نا، بشری نیچر، حسب القوت، اس قوت کے مطابق کہ المودعت من اللہ تعالی، جو اللہ کی طرف سے تحفتاً دی گئی ہے، عطیہ کے طور پہ، ودیہ کے طور پہ دی گئی ہے. فیہا، کس میں؟ طبیعت بشری میں جو ودیت کی گئی ہے قوت، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا انسان کی طبیعت، اس حساب سے کہ اس کے پاس ایک ایسی قوت ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اس کی طبیعت میں تقتضی، وہ تقاضا کرتی ہے کہ افادت مقاصد الانسان بالالفاظ، کے انسان اپنے مقاصد کیا مطلب؟ جس کا وہ ارادہ کرتے ہیں نا، قصد کرتے ہیں، کہ وہ جو چاہ رہے ہیں اس کو وہ افادہ کریں، یعنی اگلے کو سمجھائیں. کس سے سمجھائیں؟ بالالفاظ، الفاظ کے ذریعے سے سمجھائیں. یعنی یہ قوت کیا ہے؟ انسان کے اندر موجود ہے، یہ باقی جانوروں میں موجود نہیں ہے. ان کو اللہ نے ایک ہی ساؤنڈ دیا، ایک ہی آواز دی ہے، وہ اس کو چینجنگ کر ہی نہیں رہے کبھی بھی، ٹھیک ہے. شروع سے وہ ایک ہی زبان بولتے ہیں. وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مجھے جانوروں کی زبان سیکھنا آسان ہے بڑا، ٹھیک ہے. ان کے ایک ہی الفاظ ہیں نا، زیادہ تو ہے نہیں ان کے. اچھا، تقتضی فعل مقاصد فیخترع من عند نفسی، اب یہ انسان کیا کرتا ہے؟ من عند نفسی، اپنی طرف سے ایجاد کر لیتا ہے، اختراع کرتا ہے، خود بنا لیتا ہے، لفظ بنا لیتا ہے، مخصوصاً، مخصوص لفظ بنا لیتا ہے، عند ارادۃ معنی مخصوصاً، کہ جب یہ مخصوص معنی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی خود ہی بنا لے گا، اس سے بنے بنائے دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بنے بنائے الفاظ دے باقاعدہ، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کما هو المشاہدۃ من الصبیان عند اول امرہم، جیسے کہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں عند اول امرہم، جب ان کے معاملات شروع ہوتے ہیں، شروع کے ایج میں، کہ وہ خود ہی کیا لفظ بناتے ہیں. فیتفاہم مع الاخرین الذین یتصلون به والآخرون کذالک یخترعون من انفسهم الفاظا لمقاصدهم، ٹھیک ہے. واضح ترجمہ انشاءاللہ. وتتألف على مرور الزمن من مجموع ذلك طائفة صغيرة من الالفاظ، وتتألف، اور پھر تشکیل پا جاتا ہے، طائفۃ صغیرہ، ایک چھوٹا گروہ، من الفاظ، الفاظ کا چھوٹا گروہ تشکیل پا جاتا ہے. کب تشکیل پاتا ہے؟ علی مرور زمن میں مجموع ذالک، جب اس مجموعی صورتحال پہ ایک زمانہ گزر جاتا ہے، اس طریقے کے حالات بن جاتے ہیں، تو آخر پہ باقاعدہ کیا ہے؟ ایک الفاظ بن جاتا ہے، قواعد بن جاتے ہیں، ساری چیزیں کیا نکل آتی ہیں. حتی تکون لغتاً خاصتاً، حتیٰ کہ پھر یہ جو الفاظ کا مجموعہ ہے ایک خاص کیا بن جاتا ہے؟ زبان بن جاتا ہے. کہ لہا قواعدہا، کہ اس کے باقاعدہ قواعد ہوتے ہیں، کہ یتفاہم بہا قوم من البشر، کہ ایک قوم جو بشر کی ہے وہ اس کے ذریعے سے کیا کر سکتی ہے؟ تفاہم کر سکتی ہے. وہاذ لغت قد تتشعب، اور کبھی یہ لغت کیا ہوتی ہے؟ مزید اس کے شعبے اور اس کی کیا بن جاتی ہیں؟ شاخیں بن جاتی ہیں. بین اقوام متباعدہ، ان اقوام کے درمیان کے جو دور رہ رہے ہیں. وتتطور عند كل قوم، اور ہر قوم کے پاس کیا تطور ہوتا ہے؟ ترقی ہوتی ہے زبان میں. کہ بما یحدث فیہا، اس چیز کی جیسے ترقی ہوتی ہے کہ یحدث فیہا، جو ان کی زبان میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ من التغیر و زیادہ، ٹھیک ہے.
وہ تب یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تبدیلیاں اور زیادہ ہیں زبان کے اندر، یہ اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ تیز نہیں ہوتا، بہت آہستہ ہوتا ہے، یعنی ایک انسان اپنی نسل میں یہ تبدیلی نہیں دیکھ سکتا، ایک دو نسلیں گزر جائیں تو پھر وہ باقاعدہ کیا ہے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، کہ کچھ لفظ پہلے زمانے میں کسی اور معنی کے لیے بولے جاتے تھے اور ابھی کسی اور معنی کے لیے، اور یہی تبدیلی روایات کے میں ہمیں کیا پرابلم بنا رہی ہے، کیونکہ روایات کا زمانہ 1000 سال پہلے کا ہے، اور ہم 1000 سال پہلے والی عربی کو دیکھ رہے ہیں، جو ابھی کی عربی ہے اور پہلے 1000 سال پہلے والی عربی ہے، وہ زمین آسمان کا کیا فرق بن چکا ہے، ان کا لہجہ، ان کا انداز، ان کے الفاظ سے کوئی معنی مراد لینا، ہر چیز کا کیا فرق آ چکا ہے۔ حتیٰ قد تنبثق منها لغات، حتیٰ کہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ قد تنبثق منها، اس تبدیلی کی وجہ سے کیا ہے لغات اخرى، دوسری لغات بھی کیا ہے پھوٹ اٹھتی ہیں، دوسری زبانیں کیا ہے وہاں پہ نکل آتی ہیں۔ فیصبح لكل جماعت لغتهم الخاصہ، تو یوں کیا ہو جاتا ہے ہر جماعت کے لیے ان کی خاص زبان ہو جاتی ہے۔ وعلیہ، پس نتیجہ کیا نکلا کہ تکون حقیقت الوضع، کہ وضع کی حقیقت ہمارے پاس کیا ہے کہ هو جعل اللفظ بإزاء المعنى وتخصيص به، کہ آپ لفظ کو قرار دیں گے معنی کے مقابلے میں اور معنی کو کیا اس کے ساتھ خاص کر دیں گے، یعنی اس لفظ کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ محقق اصفہانی والے نظریہ لے کر آ رہے ہیں کہ لفظ کو آپ قرار دیں گے معنی کے مقابلے میں، یعنی علامت، کہ لفظ کو آپ علامت کے طور پہ قرار دیں گے معنی کے مقابلے میں۔ تو یہ چونکہ وہ اپنے استاد کے اکثر نظریات لے کر آتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مسلک علامت کو کیا بیان کر رہے ہیں، جو سید خوئی الرحمہ کا مسلک ہے تعہد، یہ ذمہ داری والا ہے، یا مسلک تنزیل ہے، اس کو کیا بیان نہیں کر رہے۔ اچھا، وہ مما یدل، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس دلیل کیا ہے، ہاں یعنی چیزیں مکس اپ ہوگی نا ان کی، یعنی ابھی انہوں نے کیا دعویٰ کیا کہ واضح کون ہے، کہا کہ واضح ایک شخص نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے بہت سارے افراد ہوں گے، اور ان کی جو طبیعت اور نیچر ہے وہ کیا واضح بنے گی، تو دوسرے قول کے اوپر دلیل مصنف نے نہیں دی، ٹھیک ہے، مصنف کہتے ہیں کہ دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ انہو لو کان الواضح شخصا واحدا، کہ اگر واضح ایک بندہ ہوتا، لنقل ذالک فی تاریخ اللغات، تو پھر تاریخ لغات میں اس کو ذکر کیا جاتا، وَلَعُرِفَ عِنْدَ كُلِّ لُغَةٍ وَاضِحُهَا، اور ہر لغت کے پاس اس کا واضح کیا ہوتا معروف ہوتا، ٹھیک ہے، یہ وہی دلیل ہے کہ جو امام علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ دوسرا خدا کیوں نہیں ہے، آپ کیوں نہیں مانتے، انہوں نے کہا اگر ہوتا تو اس کا پتہ ہوتا اس نے کون سے انبیاء بھیجے ہیں، کون سی مخلوق بھیجی ہے، کون سی زمینیں بنائی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ لے کر آئیں اپنا خدا، کوئی زمین اس نے بنائی ہو، انبیاء بھیجے ہوں، تو پھر ہم کہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ثابت کرنا ہے، تو لہٰذا مصنف کیا کہتے ہیں کہ اگر ہوتا تو ذکر ہو جاتا، تو کہیں پر بھی کیا ذکر نہیں ہو رہا، اور خصوصاً عربوں کیا کہتے ہیں کہ اگر ان کا ہوتا تو یہ تو بڑے فخر کرتے، اپنے قبیلوں پہ فخر کرنے والے، تو اپنی زبان پہ فخر کرنے والے، جب زبان پہ فخر کرنے والے ہیں تو واضح لغت پہ یہ بہت زیادہ فخر کرتے، اس کے نام کو کیا یہ ذکر کرتے کہ یہ ہماری زبان کا واضح وہ ہے، ٹھیک ہے، تو ملکوں کے بنانے والوں پہ فخر کی جاتا ہے، بانی ہوتا ہے، قوم کا بانی ہوتا ہے، قبیلے کا بانی ہوتا ہے، تو اگر لغت کا بانی ہوتا ہے تو اس کا نام تو ذکر ہوتا کم از کم، تو لہٰذا اس کا نام جب ذکر نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کام کیا ہے وہی فطری طور پہ ہو رہا ہے ہر چیز کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص بندے نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ہاں کون سا مسئلہ کے تعہد اور